عشق کو حسن کے انداز سکھا لوں تو چلوں زید کل اسد فی الشجاعت، تو زید مشبہ ہے، یہ شریک ہوا اسد مشبہ بھی کے ساتھ، کس کے اندر؟ وصف میں جو شجاعت ہے، اس کا نام ہے تشبیہ۔ تشبیہ کا معنی کیا ہے؟ مشارکت امرین لامرین فی امرین، یہ مشارکت مشبہ کی ہے مشبہ بھی کے ساتھ وصف میں۔ ٹھیک، اب اس مشارکت کے دو قسم، ایک مشارکت وہ ہے جس میں طرفین کا ذکر ہو، جس میں طرفین کا، اور ایک وہ ہے جس میں طرفین کا ذکر نہ ہو۔ اگر طرفین کا ذکر نہ ہو اس کو کہتے استعارہ تحقیقیہ، استعارہ کنایہ۔ استعارت تحقیقیہ میں مشارکت امر لامر فی امرین ہوگا، لیکن طرفین کا نہیں، ایک طرف ذکر ہوگا۔ استعارہ بالکنایہ میں اشتراک و امرین لامرین فی امرین ہوگا، لیکن طرفین کا ذکر نہیں ہوگا۔ بات سمجھ میں آئی؟ اور تشبیہ کا معنی اشتراک و امرین لامرین فی امرین، یہاں طرفین کا ذکر ہوگا۔ یہاں جو ہم تشبیہ ذکر کریں گے اس سے مراد وہ مشارکت نہیں ہے جس میں طرفین کا ذکر نہ ہو، یعنی استعارہ تحقیقیہ مراد نہیں ہے۔ اس تشبیہ سے مراد استعارہ بالکنایہ مراد نہیں ہے، اس سے مراد استعارہ تفصیلیہ نہیں ہے، اس سے مراد تجرید نہیں ہے۔ کیوں؟ ان تمام امور کا ذکر تشبیہ کے بعد ہے۔ تو تشبیہ سے مراد وہ ہے کہ مشارکت مشبہ کی مشبہوی کے ساتھ وجہ میں ہو اور طرفین موجود ہو۔ تو یہاں مشارکت مطلق مراد ہو گئی ہے، مشارکت خاص جس میں طرفین ذکر ہو۔ اگر طرفین ذکر نہیں تھا وہ استعارہ تحقیقیہ ہے یا استعارہ تشبیہیہ ہے، بات سمجھ میں؟ اور یا تجرید ہے، یہ تینوں مراد نہیں ہے۔ کیوں؟ ان تینوں کا ذکر باب تشبیہ کے بعد آیا ہے، اور جب بعد آیا ہے تو تشبیہ سے مراد مشارکت مطلق نہیں ہے بلکہ مشارکت خاص ہے، یعنی مشارکت مشبہ کا مشبہوی کے ساتھ وجہ شبہ میں، اس شرط پر کہ دونوں طرفین ذکر ہو۔ التشبیہ یہ مرفوع ہے، خبر ہے مبتدا موضوع کے، تقریر یہ ہے ھذا باب التشبیہ الاصطلاحی، ٹھیک ہے۔ المبنی علیہ الاستعارہ، جس پر استعارہ مبنی ہے، کیونکہ استعارہ بھی مشارکت امر لامر ہے، لیکن فرق یہ ہے کہ وہاں ذکر طرفین کا نہیں ہے، ایک طرف کا ہے، اور اس میں التشبیہ مثل یہ ہے التشبیہ الدلالۃ علی مشارکت امر لامر آخر فی معنی۔ اب علامت کے اوپر اعتراض ہے، اعتراض یہ ہے کہ التشبیہ مو کے لفظ سے اپنے پہلے ذکر، تو پھر یہ کہو وہی الدلالۃ امر علی لامر فی معنی، تو آپ نے پھر التشبیہ کیوں ذکر؟ بات سمجھ میں آ گئی؟ تو مصنف کہتے ہیں یار وہ پہلی تشبیہ سے مراد تشبیہ اصطلاحی ہے جو علاوہ ہے استعارہ بالکنایہ، استعارہ تفصیلیہ اور تجرید سے، اور یہ التشبیہ مطلق ہے۔ تو اگر ضمیر لوٹائی جاتی تو پتہ چلتا کہ الدلالۃ لامرین مع امرین فی معنی، یہ تعریف ہے تشبیہ خاص کا، حالانکہ یہ تعریف ہے تشبیہ عام کا۔ دیکھو ایک مطلق
التشبیہ اعمے کے علی وجہ الاستعارہ ہو یا علی وجہ تجرید پر ہو جس پر استعارہ مبنی ہے او غیر ذالک فلم یاتی بالضمیر دوبارہ یہ ضمیر ذکر نہیں کیا لئلا يعود الى التشبیہ المذکور ورنہ وہ ضمیر لوٹے گی اس تشبیہ کو جو مذکور ہے او اخذ ہے وہ کا مذکور ہے التشبیہ. اب اس پر اعتراض ہے کہ یہ شبہ تو اب بھی موجود ہے. آپ نے کہا کہ التشبیہ کے بعد التشبیہ کیا اشارہ کیا کہ یہ وہ نہیں ہے وہ خاص ہے اور یہ اعتراض پڑتا ہے کہ یہ تو بینی وہ ہے کیونکہ التشبیہ وہ بھی معرفہ ہے اور یہ التشبیہ ثانی یہ بھی معرفہ ہے اور معرفہ جب معاد ہو جائے معرفہ تو ثانی غیر ہوتا ہے اول سے یا عین ہوتا ہے عین تو اول تو تشبیہ اصطلاحی خاص ہے تو پھر ثانی بھی تشبیہ اصطلاحی خاص ہے. تو مصنف کہتے ہیں یہ قید کلیہ نہیں ہے کہ معرفہ معاد ہو جائے معرفہ تو ثانی عین اولا ہے یہ قید کلیہ نہیں ہے. وما يقال کہ معرفہ جو التشبیہ اول ہے اذا اعیدت جب دوبارہ ذکر کیا جائے معرفہ جو التشبیہ ثانی ہے نکانت ثانی عین اولا ہے فلیس علی اطلاق یہ قید کلیہ نہیں ہے. ٹھیک ہے حاصل یہ ہوا کہ التشبیہ اول سے مراد تشبیہ اصطلاحی ہے اور التشبیہ ثانی سے مراد تشبیہ لغوی عام ہے. تو تشبیہ مطلق کا معنی کیا ہے مشارکت امرین جو مشبہ ہے لامرین جو مشبہ بھی ہے فی معنی جو وصف تشبیہ ہے. ٹھیک ہے یعنی ان معنی التشبیہ فی اللغت الدلالہ هو مصدر قولك دللت فلانا على كذا اذا هديته له. تو یہ دلالت ہے اوپر مشارکت امر مشبہ کی لامر آخر مشبہ بھی کے ساتھ کی مانت وجہ شبہ میں وجہ اب مولی سے تشبیہ کا معنی کیا ہوا مشارکت امر کا لامرین. اعتراض پڑتا ہے کہ تعریف معنی نہیں ہے قاتل زید عمرا یہاں بھی مشارکت عمر کا زید کے ساتھ ہے قتل میں کہ زید نے عمر کو اور عمر نے زید کو قتل کیا. کیوں قاتل باب مفاعلہ ہے اور باب مفاعلہ صدور فعل کا وقوع فعل کا ایک جانب سے یا جانبین سے معلوم ہوا کہ قتل صادر ہے زید کی بھی عمر کی بھی اور قتل واقع ہے زید پر بھی عمر کی. تو قاتل بھی تو دلالت کرتے ہیں مشارکت زید پر عمر کے ساتھ قتل میں. یا میں نے کہا جانی زید و عمر یہ وہ عمر میں وہ عاطفہ ہے یہ وہ عاطفہ مشارکت معطوف کا پیدا کرتے ہیں معطوف بندے کے ساتھ جا میں. ٹھیک ہے سنو هذا شامل یہ تعریف تو شامل ہے قاتل زید عمرا او جاءنی زید عمرو. بات سمجھ میں آ اس کے ساتھ متول میں قید ہے کہ مشارکت امرین لامرین آخر فی معنی مع الدلالت علی التشبیہ مع اور قاتل مشارکت پر دلالت کرتا ہے لیکن تشبیہ پر اور اسی طرح وہ دلالت کرتا ہے مشارکت پر لیکن تشبیہ پر نہیں. کیوں تشبیہ میں ایک مشبہ ہے ایک مشبہ بھی اور مشبہ ادنا ہوتا ہے مشبہ بھی سے اور قاتل میں زید اور عمر برابر ہے یا کالا ہے کرنا ہے برابر ہے اور وہ عاطفہ میں مطمئن برابر ہے یا کتنا ہے برابر ہے. والمراد مراد تشبیہ مصطلح سے مراد ہاں ہونا یہ ہے ما لم یک والمراد اور مراد تشبیہ مصطلح سے ہاں ہونا علم بیان میں ما وہ ہے لم یکن کی دلالت علی مشارکت امر لامر آخر فی معنی بحیث لا تکون الدلالت علی وجہ الاستعارت استعارت تخصیصیہ میں بھی مشارکت و امرین امرین لیکن امرین ذکر ہے یا ایک ذکر ہے ایک ذکر ہے. رأیت اسدا فی الحمام امری صاحب یہاں اسد سے مراد زید ہے تو مشارکت زید کا اسد کے ساتھ ہے شجاعت کے اندر شجاعت
عاد کے اندر، ٹھیک ہے یا نہیں؟ اب اسد سے مراد زید کیوں ہے؟ پھر حمام اس کا قرینہ ہے. حمام میں غسل کرنے کے لیے شیر جاتا ہے یا پھر بگاڑا جاتا ہے؟ پھر بگاڑا جاتا ہے. اور تم بتاؤ رأیت اسدن فی الحمام میں جانبین ذکر ہے یا ایک جانب؟ ایک جانب. تو یہ خارج ہوا. ولا علی وجہ الاستعارۃ بالکنایہ انشبت المنیۃ اسفارہا. استعارہ بالکنایہ کا آسان تعریف یہ کرو کہ ذکر مشبہ کا ہو اور مراد مشبہ بھی ہی ہو. تو یہاں منیہ موت ہے، یہ مشبہ ہے، اور اسد مشبہ بھی ہی ہے. تو ذکر منیہ موت کا ہے اور مراد اسد ہے. دلیل کیا ہے کہ اسد کا لازم یہاں ذکر ہے، اسفار موت کے اسفار تو نہیں ہے. لیکن تم بتاؤ انشبت المنیہ، اس کو ہم تشبیہ کہہ سکتے ہیں؟ تشبیہ میں شرط ہے ذکر طرفین کا، اور یہاں طرفین ذکر ہے یا فقط مشبہ ذکر ہے؟ ولا علی وجہ التجرید، اور تشبیہ کی مراد وہ ہے جو علی وجہ تجرید نہ ہو، الذی وہ تجرید جو علم بدی میں ہے. پہلے گزر چکا ہے. تجرید کا معنی کیا ہے؟ کہ ہمیشہ موصوف سے وصف کا انتظار ہوتا ہے، لیکن آپ مبالغہ کرتے ہیں تو موصوف سے کس کا انتظار کرتے ہیں؟ موصوف کا. لقیت بزید اسدن، تو آپ نے زید سے شجاعت کا انتظار کرنا تھا، آپ نے شجاع اسد کا انتظار کر لیا. تم بتاؤ یہاں لقیت بزید اسدن یہ تشبیہ ہو سکتی ہے؟ اچھا جی، یہ تجرید ہے. اولقینی منہ اسد، خود کہتے ہیں وَإِنَّ فِي هَذِهِ ثلاثہ استعارہ تحقیقیہ میں، استعارہ بالکنایہ و تجرید میں یہاں بھی دلالت ہے مشارکت امر لامر فی معنی، حالانکہ مع ان شیئا لا یسمى تشبیہا اصطلاحا. بات سمجھ میں آ گئی؟ ادھر دیکھو، مصنف نے تشبیہ مصطلح سے استعارہ تحقیقیہ نکال دی. رأیت اسدا فی الحمام، استعارہ بالکنایہ نکالا انشبت المنیہ، اور تجرید نکالی. لیکن استعارہ تخیلیہ نہیں نکالی. استعارہ تخیلیہ کو کہتے ہیں کہ مشبہ کا لازم مشبہ کی ثابت کیا جائے. جیسے انشبت المنیہ تو اسفارہا، اسفار لازم تھا اسد کے ساتھ، وہ ثابت ہو گئے. اس کے لیے یہ نہیں نکالا. کیوں؟ تو کہتے اخراج شے فرع ہے ادخال کا، اور یہ تینوں تشبیہ میں داخل تھے تو ہم نے خارج کر دی، اور یہ سرے سے داخل نہیں ہے. یہاں تو مشارکت تو امرن ہے نہیں. ہم نے کب منیہ کو اور اس کے ساتھ شریک کیا ہے اسد کے ساتھ؟ کس کے اندر؟ اسفار کے اندر. منیہ میں تو اسفار ہے نہیں، تو یہ سرے سے داخل نہیں ہے. تو اگر ہم اس کو خارج کریں تو اخراج بھی مخرج جاتا ہے. ٹھیک ہے، یہ معنی اس قول کا. وَإِنَّمَا قَيَّدَ، اور مقید کے استعارہ کو تحقیقیہ کے ساتھ. استعارہ تحقیقیہ کو کہتے ہیں کہ مشبہ بھی جو مذکور اس کا تحقق فی نفس الامر. جیسے رأیت اسدا فی الحمام، تو اسد مشبہ بھی مذکور ہے اور متحقق فی نفس الامر ہے. اول کنایہ، کیونکہ استعارت اور استعارہ تخیلیہ کے اخراج نہیں کیا. کیوں؟ استعارہ تخیلیہ جیسے اثبات اسفار کا منیہ کے لیے مثال مذکور میں لیس فیہ شیء، نہیں ہے کوئی ایسے جو دلالت کرے لا مشارکت امر لامر علی رائے المصنف. کیونکہ کسی نے کہا کہ یہاں تو اسفار مضاف منیہ کی طرف، تو مشارکت تو منیہ کا اسد کے ساتھ اسفار میں آیا. کہتے ہیں شعر میں جو اسفار ہے وہ پڑھنے والے حقیقی ہے، اور موت میں جو اسفار ہے وہ حقیقی یا خیالی ہے. کیونکہ مراد اسفار سے معنی حقیقی ہے، علامت سے یہ ہو. تو تشبیہ اصطلاحی دلالت ہے مشارکت مشبہ پر مشبہ کے ساتھ فی معنی لا علی وجہ الاستعارۃ تحقیقیہ ولا علی وجہ الاستعارۃ بالکنایہ ولا علی وجہ التجرید. پس داخل ہوا تشبیہ اصطلاحی میں زید اسد بحسب ادات تشبیہ. ٹھیک ہے، کیونکہ یہاں مشارکت امر کا ہے جو زید ہے، امر کے ساتھ جو اسد ہے، فی امر جو شجاع ہے. اور داخل ہوا اس میں سمن بکمن عمیون، کیونکہ یہ خبر ہے مبتدا موضوع کا. ہم کا سمن، ہم کا بکمن، ہم تو مشبہ بھی عدم ہے،
اور ادا کی تشبیہ بھی بحذف الادات والمشبہ جميعا اے ہم قسم محققین کہتے ہیں یہ تشبیہ بلیغ ہے، استعارہ نہیں ہے، کیونکہ استعارہ وہاں ہوتا ہے جہاں مستعار لہو حذف ہے اور یہاں مستعار لہو مشبہ ذکر ہے، کیونکہ استعارہ انما تطلق حیث یطوى یہاں حذف کیا گیا ہو ذکر مشبہ بھی کا بالکلیہ اور ویجعل کلام خلوا عنہ اور مذکور کلام خالی ہو مشبہ سے، اور صالح ہے کہ مراد لیا جائے کلام سے المنقول عنہ المشبہ بھی اول منقولی ہے اور مشبہ لولا دلالت الحال اور لولا دلالت فهو الکلام والنظر فاقد